کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلیش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہندوستان سب کا ہے بچا لو اسے۔ پورے 600 افراد میں سے صرف ایک مرد مجاہد تھا جس نے ببانگ دہل اس تجویز کی مخالفت کی۔ ہمارا سمویدھان اتنا پیارا اور اچھا سمویدھان ہے کہ پوری دنیا اس پر رشک کرتی ہے، چنانچہ اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی جس کا ادھیکش ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا، اور آخرکار 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی محنت کے بعد ایک سمویدھان بن کر تیار ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ افسوس بھی ہے کہ ایک تو سب سے بڑا افسوس اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دیش کو بانٹ دیا گیا۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلیش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلیش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہندوستان سب کا ہے بچا لو اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج 25 جنوری ہے اور کل یعنی 26 جنوری کو سارے ہندوستانی گنتنتر دیوس منائیں گے، اور یہ ہمارا 76واں گنتنتر دیوس ہوگا۔ یہ دن اور یہ خوشی ہم کیوں مناتے ہیں اسے آپ اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے کہ اس دن کو ہمارے دیش میں سمویدھان لاگو کیا گیا۔ اب یہ کیسے ہوا، سمویدھان لاگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، آئیے تھوڑا یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ہمارا وطن عزیز کئی صدی تک اور کئی سالوں تک انگریزوں کا غلام تھا، انگریزوں کا ناپاک چنگل کے جکڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بہت محنت اور انتھک کوشش کے بعد اور انگنت جانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد ہمارے ملک کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑی چنوتی تھی، وہ چنوتی یہ تھی اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اب ہمارا دیش کیسے چلے گا۔ اب تک تو انگریز اپنے قوانین کے تحت دیش چلاتے آ رہے تھے، لیکن اب ہمارا بھارت آزاد ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے پاس ایک قانون ہونا چاہیے، ایک سمویدھان ہونا چاہیے، اور ایک ایسا سمویدھان جس کے تحت تمام دیش واسیوں کو اور ہر ایک ہندوستانی کو برابر کا حق دیا جائے۔ چنانچہ اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی جس کا ادھیکش ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا، اور آخرکار 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی محنت کے بعد ایک سمویدھان بن کر تیار ہو گیا، اور اس سمویدھان کو 26 جنوری 1950 کو پورے دیش میں لاگو کر دیا گیا۔ اور ہمارا سمویدھان اتنا پیارا اور اچھا سمویدھان ہے کہ پوری دنیا اس پر رشک کرتی ہے، پوری دنیا اس پر تعجب کرتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہندوستان کا سمویدھان ہی ایک ایسا سمویدھان ہے جس میں ہر مذہب کے لوگوں کو برابر کا حق دیا گیا ہے، جس میں ہر ایک ہندوستانی کو اس کے جتنے رائٹس ہوتے ہیں سارے رائٹس دیے گئے ہیں۔ جب 26 جنوری 1950 کو یہ سمویدھان لاگو کیا گیا پورے دیش میں، تب سے لے کر آج تک 26 جنوری کو گنتنتر دیوس ہم مناتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ خوشی ہم مناتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ افسوس بھی ہے کہ ایک تو سب سے بڑا افسوس اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دیش کو بانٹ دیا گیا، ملک تقسیم کر دی گئی، اور اس کے بعد سے ہی 2 نظریہ بن گئے، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ حالانکہ جب تقسیم ہند کی تجویز پیش کی گئی اور 14 جولائی 1947 عیسوی کو کانسٹیٹیوشن کلب دہلی کے اندر جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لوگ بھی تھے، اس میں تقریباً 600 ارکان تھے، 600 افراد تھے۔ اس میں جب تجویز پیش کی گئی تقسیم ہند کی، یعنی بھارت کے بٹوارے کی اور پاکستان بنانے کی، کسی نے بھی اس تجویز کی مخالفت نہیں کی، چاہے کوئی بھی ہو۔ پورے 600 افراد میں سے صرف ایک مرد مجاہد تھا جس نے ببانگ دہل اس تجویز کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم کانگریس کے اس اسٹیج پر تقسیم ہند کی تجویز منظور کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہمیشہ کے لیے جو تاریخ آنے والی ہے اور آنے والی زندگی اور آنے والے زمانے پر اپنے ہاتھ سے خط تنسیق کھینچیں گے، اور ہم
اپنے آپ کو اور پورے دیش کو دو قومی نظریے کے سامنے سرنڈر کر دیں گے۔ اس وقت پورے 600 افراد میں سے کسی ایک نے بھی حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی تائید نہیں کی۔ سب نے تقسیم ہند کے بات پر اور تقسیم ہند کی تجویز پر اتفاق کیا، لیکن مولانا کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اور آج جب مولانا کی بات اور مولانا کی بات اتہاس کے اندر پڑھی جاتی ہے تو وہی بات آتی ہے کہ آج پورے دیش کے لوگ دو قومی نظریے کے سامنے خود کو سرنڈر کرتے ہیں، اور وہ دو قومی نظریہ ایک ہندو اور ایک مسلم ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس سمویدھان پر پوری دنیا رشک کرتی ہے، اسی سمویدھان کو آج بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی سمویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سمویدھان نے جو رائٹس اور جو حقوق ہر ایک ہندوستانی کو دیا ہے، ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگوں کو دیا ہے، وہ حقوق اور رائٹس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دھرم کے نام پر، ذات پات کے نام پر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس سمویدھان کو بچانے کے لیے، اس سمویدھان کو بنانے کے لیے نہ جانے ہمارے پروجوں نے اور ہندوستان کے پرانے لوگوں نے، ہندوستان کے پروجوں نے کتنی محنتیں کی، اور تقریباً 3 سال میں سمویدھان بن کر تیار ہوا۔ لیکن کچھ ناسمجھ اور کچھ جاہل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس سمویدھان کو بدل کر دوسرا سمویدھان بنائے، حالانکہ یہ سمویدھان اتنا خوبصورت ہے اور اتنا اچھا ہے کہ پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا ہے کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہندوستان سب کا ہے، بچا لو اسے۔